میں نے جب شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اپنی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی تو میرے دل میں بہت سے خواب تھے اور مجھے لگتا تھا کہ میری یہ ڈگریاں میرے لیے کامیابی کے تمام دروازے کھول دیں گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ میں کئی مہینوں تک اپنے شہر کی گلیوں اور دفاتر کے چکر کاٹتا رہا۔ جہاں بھی جاتا وہاں لوگ میری ڈگریوں کو دیکھتے اور کہتے کہ یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ معاشرے کا یہ رویہ میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ میں نے رات دن ایک کر کے پڑھائی کی تھی تاکہ میں اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن سکوں اور اپنی زندگی کو ایک اچھا رخ دے سکوں۔ جب اپنے شہر میں نوکری کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو میں نے ایک بہت بڑا اور مشکل فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے شہروں میں نوکری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں کوئی نہ کوئی اچھا روزگار مل ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ اپنا بستر باندھا اور ایک انجان بڑے شہر کی طرف نکل پڑا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ راستے کے کرائے اور چند دنوں کے کھانے پینے میں ہی ختم ہو گئی۔ پردیس کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا انسان اپنے گھر بیٹھ کر سوچتا ہے۔ یہاں کا ماحول بالکل الگ تھا اور کوئی کسی کا پرسان حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتا اور اپنی ڈگریوں کا فائلر بغل میں دبا کر فیکٹریوں اور دفاتر، بڑی بڑی کمپنیوں کے دروازوں پر جا کر کھڑا ہو جاتا، لیکن ہر جگہ مجھے صرف مایوسی اور انکار ہی ملتا تھا۔ چند ہی دنوں میں میری حالت ایک بھکاری جیسی ہونے لگی، کیونکہ میرے پاس اب سر چھپانے کے لیے کسی اچھے کمرے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور میں اکثر راتیں شہر کے کسی پارک یا مسجد کے صحن میں گزارنے پر مجبور تھا۔ بھوک اور پیاس نے میرے جسم کو نڈھال کر دیا تھا اور میری وہ قیمتی ڈگریاں جن پر مجھے کبھی ناز تھا اب مجھے کاغذ کے ردی ٹکڑے لگنے لگی تھیں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ خدا نے مجھے اتنی تعلیم کیوں دی؟ اگر مجھے اس پردیس میں اس طرح سڑکوں پر ہی خوار ہونا تھا۔ میری غیرت مجھے اپنے گھر والوں سے پیسے مانگنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ خود بہت غریب تھے اور ان کو مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ ایک دن جب میں شدید گرمی اور بھوک کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکا تھا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا رو رہا تھا تو میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ایک بہت بڑی اور پرانی عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ اس عمارت کی دیواریں اتنی اونچی اور مضبوط تھیں کہ وہ کسی قلعے کا منظر پیش کرتی تھیں۔ اس عمارت کے مرکزی لکڑی کے بھاری دروازے پر ایک پرانی تختی لگی ہوئی تھی جس پر فارسی زبان میں حمام لکھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا شخص وہاں کا مینیجر یا نگراں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جب میری خستہ حالی اور میری گود میں رکھی ڈگریوں کی فائل دیکھی تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ نوجوان، تم اتنے پڑھے لکھے لگتے ہو لیکن تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے روتے ہوئے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی کہ میں کس طرح پردیس سے آیا اور کس طرح نوکری نہ ملنے کی وجہ سے سڑک پر آ گیا ہوں۔ وہ بوڑھا شخص میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اس نے حمام کی اونچی دیواروں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے اس حمام میں صفائی اور دیکھ بھال کے لیے ایک ایسے بھروسے مند ملازم کی ضرورت ہے جو بالکل تنہا ہو اور شہر کا رہنے والا نہ ہو، کیونکہ اس حمام کے کچھ اپنے اصول اور ضابطے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں یہاں صفائی کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ مجھے اتنی زیادہ تنخواہ دے گا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے تنخواہ کی رقم بتائی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ رقم کسی بڑی کمپنی کے مینیجر کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک صفائی کے کام کے لیے کوئی اتنے پیسے کیسے دے سکتا ہے۔ میں اس وقت بھوک سے مر رہا تھا، اسی لیے میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی اور اس بوڑھے کو دل ہی دل میں دعائیں دینے لگا۔ اس بوڑھے نگران نے مجھے اپنے ساتھ حمام کے اندر لے جانے سے پہلے ایک بہت ہی سخت اور عجیب شرط رکھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ایاز، تمہیں یہ نوکری صرف ایک ہی شرط پر مل سکتی ہے کہ تم روزانہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے یہاں آؤ گے
اور پورے حمام کی صفائی کر کے ٹھیک 9 بجے سے پہلے یہاں سے باہر نکل جاؤ گے۔ 9 بجے کے بعد اس حمام میں شہر کی سب سے امیر اور با اثر عورتیں آتی ہیں، اور اس وقت کسی بھی مرد کا اس عمارت کے آس پاس بھٹکنا بھی قانوناً اور اخلاقاً ممنوع ہے۔ اگر تم نے کبھی بھی 9 بجے کے بعد یہاں رکنے کی کوشش کی یا اندر جھانکنے کی کوشش کی تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ عورتیں بہت طاقتور خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے اس وقت اس کی اس شرط کو بہت معمولی سمجھا، کیونکہ میری ترجیح صرف وہ خطیر رقم تھی جو مجھے تنخواہ کی صورت میں ملنے والی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل میں مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے جس سے میں اپنے گھر والوں کی تمام غربت دور کر سکتا ہوں۔ اس طرح میری زندگی کا ایک نیا اور سنسنی خیز باب شروع ہوا جو مجھے ایک ایسے راستے پر لے جانے والا تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن سے حمام میں کام شروع کر دیا اور روزانہ صبح اندھیرے میں وہاں پہنچ جاتا تھا تاکہ اپنا کام وقت پر مکمل کر سکوں۔ میرا روزانہ کا ایک باقاعدہ معمول بن چکا تھا جو صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا تھا۔ جب پورا شہر گہری نیند سو رہا ہوتا تھا، میں بستر سے اٹھ کر اندھیری گلیوں سے گزرتا ہوا اس قلعے نما عمارت کی طرف بڑھتا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی تھی اور میرے ہاتھ میں حمام کی چابیاں ہوتی جو بوڑھے نگراں نے مجھے سونپی تھی۔ میں جیسے ہی اس کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا تو ایک عجیب سی خاموشی اور جڑی بوٹیوں کی ہلکی سی مہک میرا استقبال کرتی تھی۔ حمام کا اندرونی حصہ بہت وسیع اور پرانی طرز پر بنا ہوا تھا، جس کے فرش پر قیمتی سنگ مرمر لگا ہوا تھا اور دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ میرا سب سے پہلا کام مرکزی ہال کی صفائی کرنا ہوتا تھا، جہاں امیر عورتیں آ کر بیٹھتی تھیں اور اپنا سامان رکھتی تھیں۔ میں ایک بڑا جھاڑو لے کر پورے فرش کو صاف کرتا اور پھر پانی سے اسے اس طرح دھوتا کہ سنگ مرمر آئینے کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اس کے بعد میں اس بڑے حوض کی طرف بڑھتا تھا جو حمام کے بالکل بیچوں بیچ واقع تھا۔ اس حوض کو صاف کرنا سب سے زیادہ محنت طلب کام تھا، کیونکہ مجھے اس کا پرانا پانی نکال کر اس کی دیواروں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنا ہوتا تھا تاکہ وہاں کسی قسم کی گندگی باقی نہ رہے۔ جب حوض بالکل چمک جاتا تو میں اس میں تازہ پانی بھرنے کا نظام چالو کرتا تھا اور اس کے نیچے لکڑیوں کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتا تھا تاکہ پانی اچھی طرح گرم ہو جائے۔ جب پانی گرم ہونا شروع ہوتا تو پورے حمام میں بھاپ کے بادل اٹھنے لگتے تھے اور جڑی بوٹیوں کی تیز خوشبو ہوا میں پھیل جاتی تھی، میرے دماغ کو ایک عجیب سا سکون بخشتی تھی۔ میں گھڑی کی سوئیوں پر نظر رکھتا تھا کیونکہ 9 بجنے میں اب کچھ ہی وقت باقی ہوتا تھا، اور مجھے نگراں کی وہ سخت شرط اچھی طرح یاد تھی کہ 9 بجے سے پہلے مجھے ہر صورت اس عمارت کو خالی کرنا ہے۔ میں جلدی جلدی بالٹیوں، صابن اور تولیوں کو ان کی مخصوص جگہوں پر ترتیب سے رکھتا تھا اور اپنے کام کو آخری شکل دے کر اپنے اوزار سمیٹ لیتا تھا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں 8:45 کا ہندسہ چھوتی تھیں، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب باہر کی دنیا میں ایک بڑی ہلچل شروع ہونے والی ہوتی تھی۔ میں حمام کا پچھلا دروازہ بند کرتا اور مرکزی دروازے سے باہر نکل کر چابی نگران کے حوالے کر دیتا تھا، جو باہر ایک کرسی پر بیٹھ کر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد میں فوراً وہاں سے دور نہیں جاتا تھا، بلکہ گلی کے ایک دور افتادہ کونے میں لگے ہوئے پرانے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے اندر کا تجسس مجھے گھر جانے نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک 9 بجے شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین گاڑیاں اس سنسان گلی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ وہ گاڑیاں تھیں جنہیں عام طور پر شہر کے گورنر، وزیر اور بڑے بڑے ارب پتی تاجر استعمال کرتے تھے۔ ان گاڑیوں کے شیشے بالکل کالے ہوتے تھے تاکہ اندر بیٹھے ہوئے مسافر کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ گاڑیاں حمام کے بڑے دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکتی تھیں اور ان کے باڈی گارڈز فوراً نیچے اتر کر دائیں بائیں پوزیشن لے لیتے تھے تاکہ گلی میں کوئی عام انسان ان کے قریب نہ آ سکے۔ پھر ان گاڑیوں کے دروازے کھلتے اور ان میں سے وہ امیر عورتیں اترتی تھیں جنہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو قیمتی ریشمی برقعوں اور چادروں میں چھپایا ہوا تھا۔ ان کے چہروں پر بڑے بڑے نقاب ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھیں، لیکن ان کے چلنے کے انداز
ان کے مہنگے جوتوں اور ان کے ہاتھوں میں چمکنے والی ہیرے کی انگوٹھیوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ معاشرے کے سب سے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ عورتیں بہت تیزی سے اور تقریباً بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ حمام کے اندر داخل ہو جاتی تھیں، جیسے انہیں خوف ہو کہ اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر رکی تو انہیں کوئی پہچان لے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان عورتوں کے آنے کا یہ سلسلہ روزانہ کا تھا، اور وہ سب ایک خاص وقت پر ہی یہاں پہنچتی تھی۔ جب وہ سب اندر چلی جاتی تو حمام کا وہ بھاری لکڑی کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا جاتا تھا، اور باہر ان کے باڈی گارڈز اور گاڑیاں پہرا دینے کے لیے کھڑی رہتی تھیں۔ میں درخت کے پیچھے چھپا یہ سب منظر روزانہ دیکھتا تھا، اور میرے ذہن میں سوالات کا ایک ایسا طوفان اٹھتا تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ عورتیں جن کے گھروں میں دنیا کے بہترین غسل خانے موجود ہوں گے، جن کے پاس محل جیسے مکانات ہیں، اور جن کے اشارے پر سینکڑوں ملازم کام کرتے ہیں، وہ آخر اپنے تمام آرام و آسائش کو چھوڑ کر اس پرانے حمام میں کیوں آتی ہیں، اور وہ بھی اپنے گھر والوں اور دنیا کی نظروں سے اس طرح چھپ کر، جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہوں۔ ان کے آنے اور جانے کا یہ انداز اتنا خفیہ اور سنسنی خیز تھا کہ اس نے میرے سکون کو بالکل برباد کر دیا تھا۔ میں جب اپنے کمرے پر لوٹتا تو میرے ذہن میں بس وہی برقع پوش عورتیں اور حمام کا وہ بند دروازہ گھومتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس حمام کے اندر کوئی ایسی دنیا آباد ہے جس کا باہر کے کسی انسان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ تجسس روز بروز ایک ایسی آگ کی طرح میرے اندر بھڑک رہا تھا جسے بجھانا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس پراسرار حمام میں کام کرتے ہوئے مجھے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ 1 مہینہ میرے لیے کسی گہرے سسپنس اور تھرل سے کم نہیں تھا، کیونکہ روزانہ صبح 9 بجے ان امیر اور با اثر عورتوں کا برقعوں میں چھپ کر آنا، اور پھر بیرونی دروازے کا اندر سے بند ہو جانا میرے ذہن کو مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے دل میں ابلتا ہوا تجسس ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید تر ہوتا جا رہا تھا، اور میں روزانہ یہی سوچتا تھا کہ آخر اس بند دروازے کے پیچھے ایسا کیا راز ہے جو پورے شہر کی سب سے طاقتور خواتین دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن اس شدید تجسس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کام میں بہت زیادہ مخلص اور پابند بھی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نوکری ملنا کتنا مشکل کام ہے، اور میں اپنی اعلیٰ تعلیم اور ڈگریوں کے باوجود مہینوں سڑکوں پر خاک چھانتا رہا تھا۔ جب مہینے کا آخری دن آیا تو بوڑھے نگراں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میری تنخواہ میرے ہاتھ میں تھمائی۔ اس نے جب رقم میرے ہاتھ میں رکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ رقم میری سوچ اور میرے اندازے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس بھاری تنخواہ کے ساتھ نگراں نے مجھے الگ سے ایک خطیر نقد رقم انعام اور بونس کے طور پر بھی دی۔ نگراں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ایاز، تمہاری وقت کی پابندی اور حمام کی بہترین صفائی کی وجہ سے مالک بہت خوش ہیں۔ یہ تمہاری محنت کا صلہ اور ایکسٹرا انعام ہے۔ میں اس وقت خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنے سارے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے بوڑھے نگراں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے فوراً منی ٹرانسفر کی دکان کی طرف بھاگا۔ میں نے وہ تمام رقم بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے پسماندہ گاؤں میں موجود اپنے غریب والدین کو بھجوائی، اور پھر اپنے موبائل سے اپنی ماں کو فون کیا۔ جب میری ماں نے فون اٹھایا اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے اتنے سارے پیسے گھر بھجوائے ہیں تو وہ حیرت اور خوشی سے رونے لگی۔ اس نے روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میری ماں نے کہا کہ ایاز، تمہارے بھجوائے ہوئے ان پیسوں سے ہمارے گھر کے تمام قرضے اتر جائیں گے، تمہارے بوڑھے باپ کا علاج ہو سکے گا، اور تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے گا۔ فون پر اپنی ماں کی خوشی سے بھری ہوئی آواز اور اس کے رونے کی صدا سن کر میرے دل پر ایک گہرا اثر ہوا، اور میرے اندر کا پورا ایاز یکسر بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ نوکری میرے اور میرے خاندان کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اگر میں نے اپنے تجسس کے پیچھے پڑ کر کوئی غلط حرکت یا نگراں کی شرط کی خلاف ورزی کی تو میری یہ بہترین نوکری فوراً ختم ہو جائے گی، اور میرا پورا خاندان ایک بار پھر اسی ہولناک غربت اور فاقہ کشی کے دلدل میں جا گرے گا جہاں سے ہم ابھی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اس احساس نے میرے اندر کے گندے تجسس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا، اور میں نے اپنے دل میں پکا عزم کیا کہ اب میں اس حمام کے راز کو جاننے کی فضول کوشش بالکل نہیں کروں گا، بلکہ اپنی نوکری پر اور بھی زیادہ دھیان دینا شروع کر دوں گا تاکہ میرے مالک مجھ سے ہمیشہ خوش رہیں اور مجھے یہ بھاری تنخواہ ملتی رہے۔ اگلے ہی دن سے میں نے حمام کی دیکھ بھال میں اپنی پوری جان لگا دی۔ میں اب صبح سورج نکلنے سے بھی بہت پہلے اٹھ جاتا تھا اور حمام کے ایک ایک کونے کو اس طرح رگڑ رگڑ کر صاف کرتا تھا جیسے وہ میرا اپنا گھر ہو۔ میں حوض کے پانی کو اور زیادہ مخلص ہو کر تیار کرتا، جڑی بوٹیوں کو بہت ہی باریکی سے پانی میں حل کرتا اور لکڑیوں کا الاؤ اس طرح متوازن رکھتا کہ پانی کا درجہ حرارت بالکل ٹھیک رہے۔ میں اب 9 بجنے سے 15 منٹ پہلے ہی اپنی صفائی کا پورا سامان سمیٹ کر حمام کے بیرونی دروازے سے باہر نکل جاتا تھا، اور اب میں اس پرانے درخت کے پیچھے چھپ کر ان امیر عورتوں کی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا، بلکہ سیدھا اپنے کمرے کا رخ کرتا تھا، کیونکہ اب میرے ذہن پر تجسس نہیں بلکہ اپنی ماں کی وہ خوشی سے بھری آواز سوار تھی جس نے مجھے ذمہ داری کا ایک نیا احساس دے دیا تھا۔ میں نے اب ان عورتوں کے آنے جانے کے وقت گلی کا رخ کرنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے دل کو سختی سے سمجھا دیا تھا کہ ایاز، تمہارا کام صرف صفائی کرنا ہے اور تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن تقدیر کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ کسی چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حالات اسی راستے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے تجسس کا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور میں اپنی اس پرسکون اور بھاری تنخواہ والی نوکری میں بالکل مگن ہو چکا تھا۔ لیکن ایک دن قسمت نے ایک ایسا عجیب کھیل کھیلا جس نے مجھے ایک انتہائی سنسنی خیز اور ہولناک صورتحال کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس صبح میری آنکھ وقت پر نہ کھل سکی کیونکہ رات گئے تک میں اپنے گھر والوں کی فکر میں جاگتا رہا تھا۔ جب میں ہڑبڑا کر اٹھا تو باہر اچھے خاصے اجالے کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ 8:45 بج چکے تھے اور میرے پاس حمام کی صفائی کے لیے صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے کمرے سے بھاگا اور ہانپتا ہوا حمام کی گلی میں داخل ہوا۔ بوڑھا نگراں دروازے پر کھڑا بہت بے چینی سے میرا ہی منتظر تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ڈانٹا کہ ایاز، آج تمہیں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ امیر عورتوں کی گاڑیاں کسی بھی وقت اس گلی میں داخل ہو سکتی ہیں۔ میں نے نگراں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگتے ہوئے فوراً حمام کے اندر کی طرف دوڑا۔ میں نے جلدی جلدی جھاڑو اٹھایا اور مرکزی ہال کے فرش کو صاف کرنے لگا، لیکن حوض کی صفائی ابھی پوری طرح باقی تھی۔ حوض کے اندر کا پرانا پانی تو نکل چکا تھا، لیکن اس کی دیواروں پر جمی ہوئی جڑی بوٹیوں کی چکنائی کو رگڑنا بھی رہتا تھا۔ میں بالٹی اور کپڑا لے کر حوض کے اندر اترا اور بہت تیزی سے ہاتھ چلانے لگا تاکہ وقت پر کام ختم کر سکوں۔ ابھی میں حوض کے اندر ہی موجود تھا کہ گھڑی نے 9 بج آتی ہے اور اسی لمحے باہر گاڑیوں کے رکنے کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی۔ بوڑھا نگراں گھبرا کر حمام کے اندر بھاگا آیا اور اس نے حوض کے کنارے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، ایاز، تم ابھی تک یہیں ہو؟ عورتیں اندر داخل ہو رہی ہیں، اب تمہارے پاس باہر نکلنے کا وقت بالکل نہیں بچا ہے۔ اگر تم مرکزی دروازے سے باہر جانے کی کوشش کرو گے تو باڈی گارڈز اور وہ امیر عورتیں تمہیں دیکھ لیں گی، جس کا انجام صرف اور صرف تمہاری موت ہوگا۔ میں نگراں کی بات سن کر بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے نگراں سے پوچھا کہ اب میں کہاں چھپوں؟ نگراں نے حوض کی طرف دیکھا جس کی دیواریں کافی اونچی تھی اور اس کے ارد گرد بھاپ کے گہرے بادل اٹھ رہے تھے کیونکہ پانی گرم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ نگراں نے مجھ سے کہا کہ تم اسی حوض کے پچھلے اندھیرے کونے میں دبک کر بیٹھ جاؤ اور جب تک سب عورتیں اندرونی غسل خانے میں نہ چلی جائیں تم نے یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا نگراں مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر بہت تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گیا تاکہ بیرونی دروازے کو سنبھال سکے، اور میں خوف کے مارے حوض کے ایک ایسے کونے میں بیٹھ گیا جہاں جڑی بوٹیوں کی بھاپ بہت زیادہ تھی اور باہر سے کسی کی نظر وہاں پڑنا بالکل ناممکن تھی۔ میں بھی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ حمام کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔
اور شہر کی ان امیر ترین عورتوں کا پہلا گروپ ہال کے اندر داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ عورتیں میری سانسوں کی آواز سن لیں گی۔ وہ سب عورتیں ہمیشہ کی طرح قیمتی ریشمی برقعوں اور بڑے بڑے نقابوں میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی حمام کا بیرونی دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند ہوا، ان عورتوں نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہوں، اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے وہ روایتی اور بھاری برقعے اپنے جسموں سے اتارنا شروع کر دیے۔ میں حوض کے اندھیرے کونے سے باپ کے پیچھے چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اور تجسس نے ایک بار پھر میرے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ان برقعوں کے نیچے انہوں نے عام روایتی لباس یا قیمتی مشرقی سوٹ پہنے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ برقعے زمین پر گرے، میری نظر ان کے لباس پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا، بلکہ میرے ہوش بالکل اڑ گئے۔ ان امیر عورتوں کے لباس باہر کی دنیا کے لباس سے بالکل مختلف اور انتہائی عجیب و غریب تھے۔ انہوں نے ایسے مغربی اور جدید طرز کے بے باک لباس پہن رکھے تھے جن کا میں اس قدامت پسند شہر میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لباس اس قدر چست اور باریک کپڑے سے بنے تھے کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ اور ان کا پورا وجود ان کپڑوں کے اندر سے صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ عورتوں نے انتہائی مختصر اور ماڈرن لباس پہن رکھے تھے جو ان کے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے مزید نمایاں کر رہے تھے۔ باہر کی دنیا میں جو عورتیں معزز، باحجاب اور مغرور نظر آتی تھیں، وہ اس بند کمرے کے اندر بالکل ایک الگ ہی روپ میں موجود تھیں۔ ان کا یہ ماڈرن اور بے باک انداز اتنا شدید تھا کہ میرا پورا ذہن شل ہو کر رہ گیا۔ میں اپنی آنکھیں پھاڑے ان کے اس لباس کو دیکھ رہا تھا جو ریشم سے بنے ہوئے تھے اور جن میں سے ان کا گورا وجود اس بھاپ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ عورتیں ایک دوسرے کے سامنے بغیر کسی شرم و جھجک کے گھوم رہی تھیں، اور ان کے چلنے کا انداز اور ان کی گفتگو اتنی آزادانہ اور ماڈرن تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہر کی بڑی بڑی بیگمات ہیں جن کے سامنے لوگ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے لباس کا یہ تضاد دیکھ کر میرے ذہن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ حمام صرف نہانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان عورتوں کی ایک ایسی خفیہ دنیا ہے جہاں وہ معاشرے کے تمام قوانین، تمام پابندیوں اور اپنی جھوٹی معزز زندگی کے لبادے کو اتار کر اپنی اصل ماڈرن اور بے باک زندگی جیتی ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے لباس کی تعریف کر رہی تھی اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس سنسنی خیز اور خطرناک منظر کو دیکھ کر اپنی جگہ بالکل منجمد ہو چکا تھا، اور میرے دل میں یہ جاننے کی تڑپ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی کہ یہ عورتیں آگے کیا کرنے والی ہیں، کیونکہ ان کا یہ لباس کسی عام غسل کی تیاری کا نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ تمام امیر عورتیں ہال کے وسط سے گزر کر اندرونی حوض والی جگہ کی طرف بڑھنے لگیں تو میرے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں، کیونکہ ان کے قدموں کی آواز بالکل حوض کے قریب سے آ رہی تھی جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ ان کے بے باک اور ماڈرن لباس کی سنسنی ابھی میرے دماغ پر سوار تھی، اور میں خوف سے کانپ رہا تھا کہ اگر کسی نے ایک نظر بھی حوض کے اندھیرے کونے پر ڈال دی تو میرا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی نازک لمحے میں جب وہ عورتیں حوض کے دوسری طرف بنے ہوئے بڑے شیشے کے کمرے کی طرف متوجہ ہوئیں تو بوڑھا نگراں اچانک ایک سائے کی طرح نمودار ہوا۔ اس نے بہت ہی خاموشی اور ہوشیاری سے حوض کے پچھلے خفیہ راستے کا چھوٹا دروازہ کھولا جو صرف ملازمین کے لیے تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا، اور بغیر کوئی آواز نکالے مجھے اس ہولناک جگہ سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم جیسے ہی حمام کی عمارت کے پچھلے سنسان دالان میں پہنچے تو میری جان میں جان آئی، لیکن میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور میری سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ بوڑھے نگراں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں مجھے سختی سے ڈانٹا کہ ایاز، آج تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ گئے، اگر وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتی تو تمہارے ٹکڑے کروا کر شہر کے دریا میں بہا دیے جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ اس نے مجھے فوراً وہاں سے اپنے گھر جانے کا حکم دیا اور خود بیرونی پہرے پر واپس لوٹ گیا۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل تو پڑا، لیکن میرا دماغ اب میرے قابو میں نہیں تھا۔
میرے دل اور دماغ میں تجسس کا ایک ایسا ہولناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا جس نے میری سچی توبہ اور میری ماں کی باتوں کو ایک ہی جھٹکے میں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ راستے بھر میرے ذہن میں بس وہی منظر گھوم رہا تھا کہ وہ عورتیں اب آگے کیا کر رہی ہوں گی۔ ان کا وہ عجیب اور بے باک لباس، ان کا وہ ماڈرن روپ اور ان کی وہ مکارانہ مسکراہٹیں کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرے دل میں سوالات کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی کہ وہ سب عورتیں اس گرم حوض میں ایک ساتھ کس طرح جاتی ہوں گی۔ کیا وہ وہاں صرف رہانے آتی ہیں یا وہاں کوئی ایسی ممنوع دنیا آباد ہے جو باہر کے کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ میرا تجسس اب ایک پاگل پن کی حد تک پہنچ چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس حمام کا پورا سچ نہ جانا تو میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ پردیس کی وہ نوکری اور وہ بھاری تنخواہ جو مجھے کچھ دیر پہلے بہت عزیز تھی، اب اس تجسس کے سامنے بہت چھوٹی لگنے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی سکون سے بیٹھ نہ سکا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ میں بس یہی سوچتا رہا کہ وہ عورتیں اس بند حمام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا وقت گزارتی ہیں اور ان کا وہ خاندانی وقار اور غرور اس حوض کے پانی میں کیسے بہہ جاتا ہے۔ اس رات مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند نہیں آئی اور میرا تجسس ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ مجھے اس پراسرار دروازے کی طرف دوبارہ جانے پر مجبور کر رہا تھا جہاں مجھے اپنے تمام سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ اور میں نے دل میں یہ خطرناک فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس حمام کا اصل راز جان کر ہی دم لوں گا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد میرے دل کا چین اور راتوں کی نیند بالکل غائب ہو چکی تھی اور میں ہر وقت بس اسی دھن میں مگن رہتا تھا کہ کسی طرح اس حمام کے اندرونی حوض والی جگہ کا کوئی ایسا خفیہ راستہ یا کونا تلاش کروں جہاں میں چھپ کر ان امیر عورتوں کی پوشیدہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں روزانہ صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے حمام پہنچتا تھا اور صفائی کے بہانے دیواروں کے ایک ایک کونے، فرش کی ایک ایک چابی اور چھت کے روشن دانوں کو بہت ہی غور سے دیکھتا تھا۔ میں گھنٹوں اس حوض کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا اور یہ معائنہ کرتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں میں خود کو چھپا سکوں یا دیوار میں کوئی ایسا سوراخ کر سکوں جو کسی کی نظر میں نہ آئے۔ اسی تلاش اور شدید بے چینی میں 15-20 دن گزر گئے۔ یہ 20 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے کیونکہ روزانہ صبح میں ان عورتوں کو باہر گاڑیوں سے اترتے دیکھتا تھا اور پھر 9 بجے کے بعد حمام کا بھاری لکڑی کا دروازہ میرے منہ پر بند ہو جاتا تھا۔ اسی دوران میرے دل میں طرح طرح کے سنسنی خیز اور عجیب و غریب سوالات اٹھتے تھے کہ وہ عورتیں اس وقت حوض کے اندر کس حالت میں ہوں گی۔ کیا وہ سب ایک دوسرے کے لباس اور جسم کی نمائش کر رہی ہوں گی یا وہاں کوئی اور ہی جادوئی اور ممنوع کھیل چل رہا ہوگا جس کا باہر کی دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان سوالوں نے میرے دماغ کو بالکل سن کر دیا تھا اور میرا پڑھا لکھا وجود اب صرف ایک گندے تجسس کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ جب مجھے حمام کی دیواروں میں کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں سے میں اندر جھانک سکوں تو میں نے ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اب حمام کا پورا سچ صرف وہ بوڑھا نگراں ہی جانتا ہے جو برسوں سے یہاں پہرا دے رہا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس بوڑھے سے سچ اگلوا لوں تو مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ میں نے بوڑھے نگراں سے دوستی بڑھانا شروع کر دی۔ میں روزانہ کام ختم کرنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس کے شہر کے مہنگے بازار سے گرم چائے اور اچھے سگریٹ خرید کر لاتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ بوڑھا نگران میری اس خدمت اور دوستی سے بہت خوش تھا اور وہ اکثر میرے ساتھ اپنے پرانے وقتوں کی باتیں شیئر کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں باتوں باتوں میں حمام کا ذکر چھیڑتا اور بہت ہی معصومیت سے پوچھتا کہ بابا یہ امیر عورتیں اندر جا کر اتنی دیر کیا کرتی ہیں اور ان کے لباس اتنے عجیب کیوں ہوتے ہیں، تو بوڑھے نگراں کے چہرے کا رنگ فوراً بدل جاتا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو جاتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف نمودار ہو جاتا تھا۔ اس سے مجھے ایک لفظ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا اور ایک دن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ایاز، تم ایک اچھے اور غریب لڑکے ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھاتا ہوں کہ اس حمام کے معاملے سے دور رہو اور اس کے راز کو جاننے کی کوشش کبھی مت کرنا۔
کیونکہ اس بند دروازے کے پیچھے جو سچ ہے وہ تمہاری برداشت سے بہت باہر ہے، اور اگر تم نے زیادہ کوریدنے کی کوشش کی تو تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ بوڑھے کی اس سخت تنبیہ نے میرے تجسس کی آگ کو بجھانے کے بجائے اس پر پٹرول کا کام کیا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب اگر بوڑھا بھی نہیں بتائے گا تو میں خود اپنی مدد آپ کے تحت اس راز کا پردہ فاش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ جب مجھے حمام کی پکی دیواروں اور سنگ مرمر کے فرش میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ ملی جہاں سے میں اندر جھانک سکوں تو میری مایوسی اپنے آخری درجے تک پہنچ گئی تھی۔ 15-20 دن کی مسلسل تلاش کے بعد بھی ناکامی نے میرے اندر کے پاگل پن کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ بوڑھے نگراں کی سخت تنبیہ بھی میرے ذہن سے بالکل مٹ چکی تھی، اور اب مجھے اپنی نوکری یا جان جانے کا کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ میرے دماغ پر صرف ایک ہی دھن سوار رہتی تھی کہ مجھے اس حوض والی جگہ کا سچ دیکھنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے خود ہی کوئی راستہ بنانا پڑے۔ میں نے ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت گہرائی سے سوچا کہ حمام کا وہ مرکزی لکڑی کا دروازہ جو ہال اور اندرونی غسل خانے کو آپس میں جوڑتا ہے، وہی واحد کمزور لکڑی ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ دروازہ بہت پرانی اور بھاری لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس کے نچلے حصے پر اندھیرا رہتا تھا جہاں کسی کی نظر آسانی سے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی معجزے کا انتظار نہیں کروں گا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس دروازے پر ایک خفیہ سوراخ تیار کروں گا جہاں سے اندر کا پورا منظر بالکل صاف دکھائی دے سکے۔ اگلی صبح میں روزانہ کے وقت سے بھی 1 گھنٹہ پہلے، یعنی بالکل اندھیرے میں حمام پہنچ گیا۔ میرے ہتھیار بہت سادہ تھے۔ میں نے اپنے لباس کے اندر ایک تیز دھار والا لوہے کا اوزار اور ایک باریک برما چھپا رکھا تھا جو میں نے شہر کے ایک پرانے لوہار سے خریدا تھا۔ حمام کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے بیرونی دروازہ بند کیا اور سیدھا اس لکڑی کے بھاری دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ ابھی میرے سینے سے باہر نکل جائے گا۔ میں نے دروازے کے بالکل نچلے کونے میں، جہاں لکڑی تھوڑی سی پرانی ہو چکی تھی، اپنے اوزار کو رکھا اور بہت ہی آہستہ سے اسے گھمانا شروع کیا۔ یہ کام انتہائی خطرناک اور کٹھن تھا کیونکہ لکڑی بہت مضبوط تھی اور مجھے اس بات کا شدید خوف تھا کہ کہیں کوئی آواز پیدا نہ ہو جائے جو باہر بیٹھے بوڑھے نگراں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں ہر 2 منٹ بعد رک کر سانس لیتا تھا اور باہر کی طرف کان لگا کر سنتا تھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ پھر میں دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ میرے ہاتھوں سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اوزار کے دباؤ کی وجہ سے میری انگلیوں سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن اس شدید درد کے باوجود میرے ہاتھ نہیں رکے۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل اور خاموش محنت کے بعد لکڑی کے اندر ایک باریک سوراخ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ سوراخ باہر سے دیکھنے میں بالکل معمولی تھا، جیسے لکڑی کو کسی کیڑے نے کھا لیا ہو، لیکن اگر کوئی اپنی آنکھ اس پر جماتا تو اندر کا پورا حوض اور وہاں کا پورا دالان بالکل صاف نظر آ سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے فرش پر گری ہوئی لکڑی کا برادہ صاف کیا اور اپنے اوزاروں کو چھپا دیا۔ سوراخ مکمل ہونے کے بعد جب میں نے خود 1 سیکنڈ کے لیے اس میں سے جھانکا تو مجھے اندر کا حوض بالکل سامنے دکھائی دیا۔ ایاز یعنی میرا پورا وجود اس کامیابی پر سنسنی سے بھر گیا تھا، اور اب مجھے بس اگلے دن کا انتظار تھا جب وہ امیر عورتیں دوبارہ وہاں آنے والی تھیں اور ان کا وہ آخری پردہ میری اس آنکھ کے سامنے فاش ہونے والا تھا۔ رات بھر میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور سوراخ کے اس پار چھپے راز کے بارے میں سوچتا رہا۔ سنسنی کی ایک ایسی لہر میرے پورے وجود پہ دوڑ رہی تھی جس نے میری عقل اور خوف دونوں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح جب میں حمام پہنچا تو میری آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے بالکل سرخ تھیں، لیکن میرے ارادے پہاڑ کی طرح مضبوط ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی روزانہ کی طرح صفائی کا کام شروع کیا، لیکن میرا دھیان کام پر بالکل نہیں تھا۔ میری نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جا رہی تھیں جو 9 بجنے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ میں نے حوض میں پانی بھرا، جڑی بوٹیاں ڈالی اور الاؤ کو روشن کر دیا تاکہ بھاپ کا وہی پرانا ماحول بن جائے جو روز بنتا تھا۔ ان سب سے بڑا اور خطرناک مرحلہ یہ تھا کہ میں باہر بیٹھے بوڑھے چوکیدار کو کس طرح جھانسا دوں تاکہ وہ مجھے حمام سے باہر جانے کا نہ کہے اور میں اندر ہی کسی جگہ محفوظ طریقے سے چھپ سکوں۔ اگر میں نے عام طریقے سے اندر رکنے کی کوشش کی تو بوڑھا نگراں مجھے کبھی اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ مالکوں کے غصے اور ان امیر عورتوں کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور ایک بہت ہی عیارانہ ترکیب سوچی۔
میں نے حمام کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لی اور صفائی کا پورا سامان سمیٹ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، جہاں بوڑھا نگراں اپنی کرسی پر بیٹھا گلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پہ شدید درد اور تکلیف کے آثار بنائے اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر نگراں کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بہت ہی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بابا، آج صبح سے میرے پیٹ میں ایک ایسا شدید اور ہولناک درد اٹھ رہا ہے کہ مجھ سے 2 قدم پیدل چلنا بھی ممکن نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ گرمی اور باسی کھانے نے میرے معدے کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ اگر میں اس حالت میں اپنے دور دراز کمرے تک پیدل گیا تو میں اس راستے میں ہی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا۔ بوڑھے نگراں نے میری خستہ حالت اور چہرے کے تاثرات دیکھے تو ان کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایاز، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ بابا، امیر عورتوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور میں باہر گلی میں اس حالت میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ ان کے باڈی گارڈز مجھے دیکھ لیں گے۔ آپ مجھے حمام کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے سے اسٹور روم میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں جہاں پرانا سامان اور لکڑیاں رکھی رہتی ہیں۔ میں وہاں خاموشی سے لیٹ جاؤں گا اور اندر سے کنڈی لگا لوں گا تاکہ کسی بھی عورت کو میرے یہاں ہونے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور جیسے ہی وہ سب دوپہر کو یہاں سے چلی جائیں گی، میں چپکے سے اپنے کمرے کی طرف نکل جاؤں گا۔ بوڑھا نگراں میری اس بات پر پہلے تو بہت ہچکچایا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی قانون شکنی ہے۔ لیکن میری سانس آہوزاری اور جھوٹے آنسوؤں نے اس کا دل پگھلا دیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ گلی میں ابھی کوئی گاڑی تو نہیں آئی اور پھر اس نے مجھے سختی سے ہدایت دی کہ ایاز، تم فوراً اس اسٹور روم کے اندر چلے جاؤ اور یاد رکھنا کہ جب تک بیرونی دروازہ دوبارہ نہ کھلے تم نے اس کمرے کا دروازہ 1 انچ بھی نہیں کھولنا ہے۔ اگر تم نے کوئی آواز کی یا باہر آنے کی کوشش کی تو ہم دونوں کی موت پکی ہے۔ میں نے نگراں کا شکر ادا کیا اور پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حمام کے پیچھے دالان کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں بوڑھے نگراں کی نظروں سے اوجھل ہوا، میرا وہ جھوٹا درد سیکنڈوں میں غائب ہو گیا اور میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس چھوٹے اندھیرے اسٹور روم کے اندر داخل ہوا اور بوڑھے کے اطمینان کے لیے میں نے اس کا بھاری دروازہ اندر سے بند کر کے اس کی کنڈی چڑھا دی تاکہ باہر سے کوئی دیکھے تو اسے لگے کہ میں اندر ہی بند ہوں۔ لیکن اس اسٹور روم کا ایک پچھلا خفیہ راستہ بھی تھا جو سیدھا اس ہال کی طرف نکلتا تھا جہاں وہ لکڑی کا دروازہ موجود تھا جس میں نے سوراخ کیا تھا۔ میں چند منٹ تک اسٹور روم کے اندھیرے میں بالکل ساکت کھڑا رہا اور باہر کی آوازوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بیرونی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی وہی بھاری آواز سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ شہر کی امیر عورتیں حمام کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ میں نے بہت ہی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ اسٹور روم کا پچھلا چھوٹا دروازہ کھولا اور ایک سائے کی طرح رینگتا ہوا اس لکڑی کے بھاری دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا پورا وجود خوف کی گرفت میں تھا کہ میرے پاؤں زمین پر جمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ چمٹ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں اس لکڑی کے دروازے کے بالکل پاس پہنچ گیا جہاں نچلے کونے میں وہ باریک سوراخ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، ہال بالکل خالی تھا اور بیرونی دالان سے عورتوں کی ہنسی اور جڑی بوٹیوں کے گرم پانی کی چھپاک چھپاک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنی دائیں آنکھ کو اس چھوٹے سے سوراخ پر جما دیا تاکہ اس پراسرار دنیا کا وہ آخری اور سنسنی خیز راز میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے کھل جائے۔ مگر میرے سامنے کا منظر وہ بالکل نہیں تھا جس کا میں نے اپنے گندے خیالات میں تصور کیا تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی خوفناک اور عبرتناک حقیقت چھپی ہوئی تھی جس نے ایاز یعنی میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تمام مغرور اور امیر عورتیں جو باہر کی دنیا میں ریشم کے قیمتی لباس پہنتی تھیں اور جن کے سامنے غریب لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، وہ سب اس وقت بالکل عجیب حالت میں موجود تھی۔ ان کے جسم حسن اور رعنائی کا نمونہ نہیں تھے بلکہ وہ ایک شدید اور ہولناک جلدی بیماری کا شکار تھی۔ میں نے دیکھا کہ کسی کی پوری پیٹھ پر کالے رنگ کے گہرے زخم تھے جن سے پیپ بہہ رہی تھی، کسی کے ہاتھ اور پاؤں چنبل اور ایگزیما کی وجہ سے بالکل گل چکے تھے اور کسی کے پورے نازک جسم پر سرخ رنگ کے ایسے ہولناک دھبے بنے ہوئے تھے جیسے انہیں کسی آگ نے جھلسا دیا ہو۔ باہر کی دنیا میں جو عورتیں دولت اور طاقت کی علامت سمجھی جاتی تھی وہ اس بند کمرے کے اندر خدا کی سب سے بے بس، مجبور اور تڑپتی ہوئی مخلوق نظر آ رہی تھی۔
میں اس سوراخ سے ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جہاں کوئی تکبر اور غرور نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سب عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی دشمن یا اجنبی کی طرح پیش نہیں آ رہی تھیں، بلکہ وہ انتہائی ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے زخموں کو دیکھ کر رو رہی تھیں اور ایک دوسرے کا درد بانٹ رہی تھیں۔ حمام کے وسط میں موجود حوض سے جڑی بوٹیوں کی جو تیز خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی، وہ دراصل ان کے زخموں کو راحت دینے کے لیے تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت امیر اور معزز خاندان کی بوڑھی خاتون، جس کے شوہر شہر کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، وہ ایک نوجوان لڑکی کی پیٹھ پر بہت ہی نرمی کے ساتھ ایک خاص صابن اور مرہم لگا رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی پیٹھ پر اتنے زخم تھے کہ وہ خود اپنا ہاتھ وہاں تک نہیں لے جا سکتی تھی۔ وہ امیر عورتیں ایک دوسرے کے جسم سے زخموں کی گندگی کو صاف کر رہی تھیں اور حوض کا گرم پانی ڈال ڈال کر ایک دوسرے کے زخموں کو دھو رہی تھیں۔ وہاں کوئی مالدار یا غریب نہیں تھا، وہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ وہ سب صرف اور صرف ایک مشترکہ عذاب کا شکار تھی، جو معاشرے کے طعنوں اور بدنامی کے خوف سے اپنی اس پوشیدہ بیماری کو دنیا کی نظروں سے چھپائے ہوئی تھی۔ میں نے جب ان کی باتوں پر کان لگائے تو مجھے اس بیماری کے پیچھے چھپا وہ ہولناک اخلاقی سبق معلوم ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ وہ عورتیں ایک دوسرے سے روتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ہماری یہ بیماری دراصل ہماری اپنی عیاشیوں، ہمارے شوہروں کے ناجائز کالے دھن اور ہماری حد سے بڑھی ہوئی مغرور زندگی کا عذاب ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ باہر کی دنیا میں انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا استحصال کیا تھا، جھوٹ بولا تھا اور حرام مال کے ذریعے اپنے جسموں کو پالا تھا۔ ان کے شوہروں نے جو غریبوں کا خون چوس کر دولت کے انبار لگائے تھے، یہ بیماری اسی حرام رزق اور عیاشی کی زندگی کا ایک ایسا پوشیدہ نتیجہ تھی جو اب ان کے جسموں پر کوڑ بن کر پھوٹ پڑی تھی۔ ان کے پاس دنیا کے بہترین ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے لاکھوں روپے موجود تھے، لیکن وہ بدنامی کے ڈر سے کسی کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن اگر باہر کی دنیا کو ان کی اس حالت کا پتہ چل جاتا تو ان کے اپنے انہیں گھروں سے نکال دیتے اور معاشرہ انہیں اچھوت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا۔ اسی لیے یہ خفیہ حمام ان کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ تھا جہاں وہ اپنے لباس اور دولت کے جھوٹے لبادے اتار کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے گندے زخموں کو کھول سکتی تھی اور بغیر کسی شرمندگی کے ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس جڑی بوٹیوں والے پانی سے علاج کر سکتی تھی۔ وہ بظاہر امیر اور خوش نظر آنے والی عورتیں اندر سے بالکل کھوکھلی اور برباد ہو چکی تھی اور ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میرا وہ تمام گندا تجسس اور برے خیالات سیکنڈوں میں غائب ہو گئے اور مجھے اپنے آپ پر اتنی شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ میں جن عورتوں کو ایک غلط نظر سے دیکھنے آیا تھا وہ تو خدا کے عذاب اور عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے ان مجبور عورتوں کے پردے میں جھانک کر امانت میں اتنی بڑی خیانت کی تھی جس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ظاہری دولت اور خوبصورت لباس صرف ایک دھوکہ ہے اور اصل حقیقت انسان کا باطن اور اس کا حلال رزق ہے۔ میں فوراً دروازے سے پیچھے ہٹا اور روتا ہوا اس اسٹور روم کی طرف بھاگا۔ میرا ضمیر مجھے کوڑے مار رہا تھا کہ ایاز تو کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ تو دوسروں کی مجبوریاں اور عذاب دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے فوراً اس سوراخ کو ایک لکڑی کے ٹکڑے اور مٹی سے ہمیشہ کے لیے اس طرح بند کر دیا کہ اب وہاں سے دیکھنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا سے سچی توبہ کی کہ میں زندگی بھر کبھی کسی انسان کے عیب تلاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور مجھے رزق حلال اور امانت داری کا وہ سب سے بڑا سبق مل گیا تھا جو مجھے دنیا کی کوئی ڈگری نہیں سکھا سکتی تھی۔